صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ، سلسلے میں آمد مرحبا، امیر اہل سنت کی کہانی خود ہی کی زبانی میں آپ کی آمد، سب مرحبا۔ الحمدللہ عز و جل، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں امیر اہل سنت کی اس سلسلے میں صحبت بابرکت میسر آتی ہے، اور جو ہماری مجلس نے سوالات تیار کیے ہیں ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور یہ حکمت بھرے اور مدنی پھولوں سے مالا مال لبریز یہ جوابات بھی عطا فرماتے ہیں۔ سائیکالوجی بھی یہ کہتی ہے کہ ہیومنز آر امیٹیٹو، کہ بائی نیچر انسان جو ہے یہ انسان کی نقل کرتا ہے۔ تو زہ نصیب، زہ خوش قسمتی کہ ہمیں امیر اہل سنت کی نقل کرنے کی توفیق مل جائے، تو ظاہر ہے کہ جب حالات اور واقعات ہمارے سامنے ہوں گے اور ان کے پیچھے کیا میکینزم کار فرما ہے، ان کے پیچھے کیا سوچیں ہیں اور کون کون سی نیتیں ہیں، جب یہ ہمارے پیش نظر ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی عز و جل وہ کام ہم وہ نیتیں کرتے ہوئے وہ مقاصد پیش نظر رکھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی عز و جل امید ہے کہ اس سلسلے سے انشاءاللہ عز و جل اصلاح امت کا بہت سامان ہوگا۔ سلسلے میں آمد مرحبا مرحبا۔ باپا جان اگر اجازت ہو تو جو سوالات تیار ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ لبیک۔ ماشاءاللہ باپا جان، کیا چیز آپ کا دل جو ہے وہ خوش کر دیتی ہے؟ کسی کا کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا ایونٹ جو آپ کے دل پر مسرت طاری کر دیتا ہوں؟ کیونکہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ لبوں پر مسکراہٹ اور دل میں سوز کی کیفیت، تو دل پر جیسے خوشی چھا جائے یا محسوس کرے دل۔ اصل ایسے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں کہ انسان کا دل خوشی سے لبریز ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ معاملات کئی ایسے ہوتے ہیں جو نفس کو بھاتے ہیں، اس لیے وہ دل خوش ہو جاتا ہے، کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ امور آخرت سے متعلق ہوتے ہیں تو دل پر خوشی چھا جاتی ہے۔ تو ایسے تو کئی ہوتے ہیں نا مواقع، کوئی لذیذ کھانا پسند آ گیا تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ اچھا، کبھی عشق رسول میں دل نرم پڑ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، تب بھی دل خوشی محسوس کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ انڈائریکٹ، ٹھیک، ڈائریکٹ تو یہ کہ دل وہ غم سے بھرپور ہے، ٹھیک، لیکن حقیقت اس کا انجام تو خوشی ہے، دنیا کی نہ تو آخرت کی خوشی ہے۔ تو وہ انسان کے دل میں ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ دعا جب وہ دعا کرتا ہے، دعا میں رقت طاری ہوتی ہے، اگرچہ یہ غم کا ہی انداز ہے، لیکن اندرونی طور پر تو مطمئن ہے نا کہ اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہوں۔ خوف خدا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح
انہیں بہت سارے مواقع ہوتے ہیں. کوئی جیسے اب ہم دعوت اسلامی والے ٹھیک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی فلاں اسلامی بھائی جو ہے وہ وقت مدینہ ہو گئے, اب یعنی ساری زندگی انہوں نے دعوت اسلامی مدنی کاموں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیے, دل خوشی سے جھومتا ہے, خوشی سے جھوم جاتا ہے. انڈرسٹوڈ ہے کہ خوشی سے جھومتا ہے. اچھا کوئی ایسا اسلامی بھائی کہ کبھی قافلے میں سفر نہیں کرتا, کسی صورت سے نہیں مانتا, ہماری انفرادی کوشش کی وجہ سے وہ تیار ہو گیا کہ میں سفر کروں گا, ماشاءاللہ, تو یوں بھی دل خوش ہوتا ہے. کوئی داڑھی رکھنے کی نیت کرتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے, کوئی نمازی بننے کی نیت کرتا ہے تو دل میں خوشی داخل ہوتی ہے. اس طرح کے کئی مطلب مواقع ہوتے ہیں کہ جن میں دل میں خوشی داخل ہوتی ہے. حیران ہوتے ہیں پاپا؟ بالکل ہوتا ہوں. کیا چیز؟ تعجب, بہت ساری باتیں تعجب میں ڈالتی ہے, اور وہ یہ اچانک کوئی اس طرح کی بات آتی ہے جو انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے. کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں. اگزامپل بھی اگر پاپا دے دیں تو. مثلاً یہی کہ جو بالکل ہی گلتا ہی نہ ہو, ہاتھی کا گوشت ہو اور وہ گل جائے اور وہ کہہ دے کہ بس میں 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اب یہ کبھی گلتا نہ ہو, 3 دن کے لیے بھی متضا ہاتھ میں نہ ہو, تو 30 دن کا ایک دم سے بول دے تو تعجب ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ یہ کمال ہی ہے. ٹھیک بات, جذبہ, تحریک, ترغیب, یہ کس سورس کیا ہے آپ کی؟ کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ کن چیزوں کو سوچ کے, کن چیزوں کو دیکھ کے؟ اللہ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دی, آپ بول رہے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے سانس لینے کی اجازت دی, میں سانس لے رہا ہوں. جب اس کی طرف سے ممانت ہو جائے گی میں گر پڑوں گا, سانس بند ہو جائے گا. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے. ماشاءاللہ. توفیق الہی سے کوئی اسباب ایسے ہوں جو آپ سمجھتے ہوں کہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا اور اسباب میسر آ گئے جس کی وجہ سے ایک یہ تحریک اور یہ ترغیب یہ آپ محسوس کرتے ہیں؟ قدرت کی عطا ہی میں تو اللہ کی عطا ہی سمجھتا ہوں, اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے, کیونکہ مسبب الاسباب وہی ہے, مسبب بھی وہی ہے, خالق اسباب وہی ہے. مانا یہ ہے اسباب وہی فراہم کرتا ہے. جی جی, جس کو جس طرح نواز دے. بتا دیں ایک یہ تحریک اور ترغیب کے حساب سے یہ بات ہے کہ اتنی عمر ہوگی ماشاءاللہ آپ کی, اور جیسے ابھی رات گئے اتنی دیر ہو چکی ہے, آپ کام میں لگے ہوئے ہیں, ایکٹیویٹیز میں, مدنی مذاکرے میں ہم دیکھتے ہیں آپ گھنٹوں بیٹھتے ہیں, اور بھی دیگر امور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کام کرنے کا جو ایک مقدار ہے آپ کی اور جو جذبہ جو جھلکتا ہے اس سے وہ ڈال دیتا ہوگا ایک تعداد کو حیرت میں. تو کون سا ٹونک یا کوئی مقویات, کوئی مغزیات کیا استعمال فرماتے تو یہ پتہ چل جائے تاکہ ہم بھی وہ کھائیں تو اتنی طاقت ہم بھی پکڑ جائیں؟ یہ باتیں نا میرے نفس کو موٹا کرنے والی ہیں. آپ ان مزدوروں کو دیکھیں جو بیگاری کرتے ہیں, اللہ اللہ, بجری اٹھا کر بجری کی بوری لاد کر, یہ عام مزدور بھی نہیں کرتا, اس کے مزدور مخصوص ہوتے ہیں, یہ اٹھا کر عمارتوں میں چڑھتے, تو آخر وہ کون سا ٹونی استعمال کرتے ہوں گے؟ اچھا اب میں کبھی کبھار 2-3 گھنٹے بیٹھ جاؤں مدنی مذاکرے میں, تو میں نے کیا کمال کیا؟ جو بستہ لگاتے ہیں جس کو ٹھیا یا مشتال بولتے ہیں, وہ دھوپ میں, سخت گرمیوں میں, چلتی ہوئی لو میں, وہ بیچارے کئی گھنٹوں, 5-7 گھنٹوں تک وہ چلاتے رہتے ہیں, آوازیں دیتے رہتے ہیں گاہکوں کو. تو اب یہ کہ مجھ سے تو زیادہ ان کی مشقت ہے, میں مشقت کر کے آ رہا ہوں. باپا ان کے ذہن میں بھی تو کوئی چیز پیش نظر ہوتی ہے نا جو ان کو یہ عمل کرنے پر بلندیختہ کرتی ہے اور وہ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اور مشقت کا اگر مقابلہ کر رہے ہیں نا بات مشقت کی اور بھی, تو مجھ سے وہ مشقت کرتے ہیں. آپ بھی میرا خیال ہے کوئی روزانہ کوئی اگر کہیں سروس ہوگی تو 8 گھنٹے تو ڈیوٹی دیتے ہوں گے, تو میرا تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے. میں تو بالکل ہی یعنی کہ کسی کا پابند ہوئی نہ کسی سے تنخواہ لے رہا ہوں میں. تو اب یہ کہ انسان کچھ نہ کچھ تو مشاغل رکھتا ہی ہے, ورنہ اگر بیکار بیٹھا رہے تو بیچارہ پاگل ہو جائے گا. وہ تو لیکن ایک تعداد ہوتی ہے پاپا جو اپنا وقت جو ہے وہ ایسے ضائع کر دیتی ہے. کوئی تو ایسا انسینٹو ہوگا, نوکری کرتے ہیں جی جی 8 گھنٹے 10 گھنٹے ان کی نوکری تو ہوتی ہے جی. تو آخر اس کے علاوہ چلو آپ بولیں کہ ضائع کرتے ہیں بعض لوگ, یا اوور ٹائم بھی بیچارے کرتے ہوتے ہیں ضرورتاً,
تو یہ کہ اب اگر آپ یوں دیکھیں نا تو کم زیادہ کچھ نہ کچھ سبھی محنت مشقت کر رہے ہیں. ٹھیک. اس ہم سے زیادہ اسلامی بہنیں محنت مشقت کرتی ہیں. صحیح. کبھی آپ ایک ہنڈیا پکا کر دیکھیں تو پکتی کیسے آپ کو نمی یاد آ جائے گی. یہ اتنا مشکل کام ہے. پیاز کاٹیں آپ کبھی آپ کی آنکھوں سے پانی جاری ہو جائیں گے یہ پیاز کاٹ رہی ہے. آپ ذرا چولہے کے دھوئیں کے قریب جائیں تو آپ کو ان کی قدر محسوس ہوگی کہ بیچاری کیسے برداشت کرتی ہوگی. پھر اس کا دھونا کاٹنا چھاننا پھر پکانا اور اس پر نظر رکھنا. پھر نمک مرچ زیادہ ہو گئے تو کھانے والوں کا تنقیدیں کرنا. حوصلہ افزا تو کمی ہوتی ہے, تنقید ہوتی ہے بیچاریوں پر. تو یہ اس کی ذہنی مشقت ڈر وہ بیچاری تھر تھر آئے کہ کہیں بچوں کے ابو اٹھا کے پتیلی پھینک نہ دیں گے تم نے یہ کیا ڈال دیا. اتنا نمک ہوتا ہے, اتنی مرچی ہوتی ہے, میرا منہ جل گیا. یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا اس معاشرے میں. تو یہ بیچاری جو محنت کرتی ہے اس کی کون حوصلہ افزائی کرے گا. اب میں بیٹھ جاتا ہوں واہ واہ کرنے والوں میں, نعرے لگانے والوں میں, دست بوسیاں کرنے والوں میں, تو اب میری مشقت کی تعریف ہو رہی ہے, واہ واہ بڑی مشقت کر رہے ہیں. میں کیا خاص مشقت کرتا ہوں. اگر آپ یہ محسوس کریں کہ جذبہ جو یہ ہے جو بھی آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں یہ سرد پڑ رہا ہے یا کمزور ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے, تو آپ کیا ایسا کریں گے کہ یہ دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے, دوبارہ اوپر آنا شروع ہو جائے اس کا لیول؟ کوئی ایسا فارمولا ہے آپ کے پاس؟ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے, دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین کے کاموں میں لگائے رکھے. آمین. محض اپنے فضل و کرم سے. سبحان اللہ. تو میرا تو ایسا نا کہ میں اب سمجھو کہ ان مدنی کاموں کا ایک طرح سے عادی ہو گیا ہوں. اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا. اللہ. دنیا میں کہیں بھی جاؤں میرا ٹاپک یہ ہے مدنی کام, زندہ نہیں رہ سکتا میں. اچھا پھر اتنا مطلب کہ سلسلہ میرے ساتھ وہ ہو گیا کہ یہ لوگ مجھے نہیں بھاگنے دیں گے. جیسے کہ اسلائی بھائی نے استقامت کے لیے مجھ سے بات کی کہ یار یہ ہوتا ہے اور دل کبھی لگتا ہے اور پھر بھاگنے کو جی چاہتا ہے. میں نے کہا ایک دم لوگوں میں کام کے اندر گھس جاؤ, گھس جاؤ گے نا تو پھر آپ بھاگنا چاہو گے یہ نہیں بھاگنے دیں گے آپ. اللہ اللہ ماشاء اللہ. پکڑ لیں گے کہ آپ تو اس طرح آپ کو انشاءاللہ استقامت مل جائے گی انشاءاللہ. تو میرا یہی حال ہے. اب میں بھاگ نہیں سکتا اور اب میں بھاگ کر جاؤں گا بھی کہاں. اگر بھاگ کر مدینے بھی جاؤں گا تو وہاں بھی کام ہی کروں گا میں. سبحان اللہ. مجھ سے رائے نہیں جائے گا, یہ مل جائے گا اس کی انفرادی کوشش کروں گا. کوئی مسئلہ پوچھے گا اس کو مسئلہ بتاؤں گا, کوئی دعا کا بولے گا اس کے لیے دعا کے ذریعے حوصلہ افزائی کر دوں گا. تو یہ سارے نیکی کی دعوت کی مطلب دینے کے شعبے ہیں. تو ابھی اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, اور اللہ کرے چارہ نہ ہی ہو جب تک یعنی کہ دم میں دم ہو. اللہ کرے مدنی کاموں کا سلسلہ ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو, رضا الہی کے لیے ہو. آمین. اچھا اگر کسی کا جذبہ سرد پڑتا کوئی محسوس کرے تو اس کے لیے آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ اس کا نا وہ دعا کرے, اور جس کام میں جذبہ سرد پڑا نا جی اس کے فضائل پر نظر کرے یا اس کا مطالعہ کرے اور وہ کام نہ کرنے کے قبائح یعنی کہ نقصانات پر نظر رکھے. ٹھیک. تو انشاءاللہ پھر اس کو ہمت آ جائے گی, انشاءاللہ جذبہ مل جائے گا. سبحان اللہ. آپ زمزم پینے کو جی چاہتا آپ کا ہے نا, مل گیا تو پی لیں گے. اور اگر اس کی فضیلت ہو تو ماشاءاللہ. اب پینا بڑا پینا تو خواب نہیں ملے گا نا. اب آپ نے اس لیے پیا کہ جیسے کہ روایت ہے حدیث شریف میں کہ آب زمزم اور جہنم کی آگ ایک ساتھ جمع نہیں ہوگی. سبحان اللہ. تو اب اس لیے سے آپ یہ کہ میں آب زمزم پیتا ہوں کہ مجھے جہنم سے نجات مل جائے گی. تو اب یہ ایسی باتیں آپ سنیں گے تو آپ کے ذہن میں آگا یار آب زمزم پینا چاہیے, یار جذبہ آپ کو بڑھے گا یار کہیں سے ملے میرے کو کہ میں پیوں. تو اسی طرح جو بھی کام ہوگا اس کی فضیلت پر نظر جائے گی نا تو فائدہ ہوگا. درود شریف پڑھنا ہے اب آپ پڑھتے ہیں, لیکن جب کوئی نئی فضیلت سنتے ہیں اور ذرا ویسی کہ وہ نہیں ہو ہمارے لیے دل پر وہ چوٹ لگائے تو پھر وہ جی چاہتا ہے یار درود شریف پڑھنا چاہیے یار. صحیح. بس ثواب اس میں. صحیح. پرانی پہلے سنی گئی تو وہ مطلب بھلا جاتی ہے, پھر دوبارہ سنتے ہیں فضیلت پھر وہ تازہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ماشاء اللہ تعالیٰ. تو اچھا بابا آپ تنہائی میں تحریری کام کرتے ہیں, تو تحریری کام پھر تنہائی یکسوئی چاہیے ہوتی ہے, ظاہر چاہیے ہوتی ہوگی, تو اس میں ذہن تھک نہیں جاتا, اداسی نہیں ہوتی, آپ کو بوریت محسوس نہیں ہوتی, ایسا کوئی عنصر نہیں ہے؟ نہیں, اس کے نا وہ دعا کرے, اور جس کام میں جہنم سے نجات مل جائے گی تو اب یہ ایسی باتیں آپ سنیں گے تو آپ کے ذہن میں آگا یار آب زمزم پینا چاہیے یار جذبہ آپ کو بڑھے گا یار کہیں سے ملے میرے کو کہ میں پیوں. تو اسی طرح جو بھی کام ہوگا اس کی فضیلت پر نظر جائے گی نا تو فائدہ ہوگا. درود شریف پڑھنا ہے اب آپ پڑھتے ہیں
تحریری کام ہوتا ہی تنہائی میں. اچھا. یہ سب کے سامنے ہوا تو کوالٹی نہیں بنے گی. یہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، یہ کچھ بول رہا ہے، وہ کچھ بول رہا ہے، تو وہ کوالٹی نہیں بنے گی. اس کی ریزن یا تو 2 4 5 ایسے کام کرے یا وہ اسی کتاب پر، اسی تصنیف پر، اسی شعبے پر کام کر رہے ہیں نا. جی جی. تو پھر حرج نہیں ہے. پھر دوسروں کی موجودگی میں جیسے علمیہ، یہ ساروں کا کام اپنی المدینہ علمیہ مجلس، ان کا کام یہی ہے کتابوں پر، تو اس میں حرج نہیں ہوتی. اور یہ چونکہ مطلب ان کے اجارے ہوتے ہیں، ان کے اوپر نگرانیاں ہوتی ہیں، تو مذاق مسکری نہیں کر سکتے، یہ فالتو باتوں میں لگ سکتے ہیں، تو یوں ان کو لکشمی مل جاتی ہے. اور ورنہ یہ کہ اب گھر میں بیٹھ کر سب کے سامنے کام کریں تو بچے آ کر لپٹ جائیں گے، تو امی بلا لے گی، تو ابو آ جائیں گے کہ تم یہ کر رہے ہو، تو تم سو کیوں نہیں رہے، تو تم جاگ کیوں نہیں رہے ہو. تو اس طرح کے مسائل ہوتے رہے گھر میں، تو کام نہیں کر سکتے. ٹھیک. تو بابا وہ اداسی اور اس کے ہوتی ہے. اچھا ہوتی ہے، ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے. تو پھر اس کا آپ یعنی اس کو دور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صبر. اللہ اکبر. جب یہ کام کرنا ہی ہے، اب میں یہ سب تنہائی، اور تنہائی بھی کیونکہ میں نے بہت یعنی کہ عرصہ جو ہے نا وہ گیدرنگ میں پبلک کی دھوم دھام میں گزارا ہے. تو اب تو ویسے بھی میری تنہائی ہے. پہلے تو مدنی مذاکرات ملاقات کی لائن لگتی تھی، قافلے کے مسافر ملتے تھے، اور بڑی مدنی بہاریں ہوتی تھی اور رونقیں ہوتی تھی. اب کیا ہے، کانچ کے کیبن میں حالات نے مجھے بند کروا دیا. مدنی مذاکرہ کر رہا ہے تو اس طرح کرو، کانچ کے کیبن میں تم کو ہم عوام میں نہیں آنے دیں گے. اور یہ جو ہو رہا ہے نا، اس پر بھی جو آ جاتے ہیں نا اسلائی بھائی کا دکھا، اس پر بھی مجلس حفاظتی امور کے جو بڑے اس کو تشویش ہی ہے. اچھا. ہاں، نگران شورا تک کو شکایت کر دی گئی ہے، ان کی ملاقاتیں کچھ نہ کچھ جاری ہے. اچھا. کیونکہ وہ حالات میرے ساتھ اس طرح کے جو میں بیان نہیں کر سکوں گا. نہیں تو باپا اگر ایک سامنے ایک شخص بیٹھا ہے وہ تو سوچے گا کہ ایک وہ ڈیٹرنس ہوتا ہے نا کہ یہ تو اس کا بڑا روب داب ہے، اور ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو گارڈ آگے پیچھے لے کے پیسے دے کے ہائر کرتی ہے. یہاں بھی جو ہے چل رہی ہے فوج، یہاں بھی چل رہی ہے ایک فوج، ایک رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ، اور اسے پروٹوکول اور ایک سوشل اسٹیٹس کا سمبل، ایک علامت سمجھا جاتا ہے. اسے ایک معاشرتی طور پر ایک معیار کی ایک نشانی سمجھا جاتا ہے. تو آپ تو انوکھی باتیں کر رہے ہیں. میں تو تنگ ہوں، ہر ایک سے، پیرے سے، قید سے میں تنگ ہوں. مجھے آزادی چاہیے. کیا کروں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے. ریزن باپا؟ میں پہلے چوک اجتماع میں جاتا تھا، مسجد جا کر بیانات کرتا تھا، گھروں میں جاتا تھا اور لوگ جمع ہوتے تھے تو وہ داڑیوں کی نیتیں ہو رہی ہیں تو امام شریف اپنے ہاتھ سے باندھتا تھا اسلام بھائیوں کو. ساری رات ایک میلے کا سما ہوتا تھا اور نہ جانے کتنے نمازیوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، کیونکہ اپنی تحریک ہے نا، مسجد برو تحریک، ماشاء اللہ، اس میں کافی ممبر مل جاتے تھے. اب بالکل ہاتھ پیر میرے کٹ گئے، تازہ ہوا دھوپ سب سے محروم ہو گیا. اللہ. اسی طرح گھر میں جاؤ تو گھر میں قید ہو جاتا ہوں کہ میرے لیے مطلب کھڑکی سے باہر سر نکالنے میں بھی رسک ہے. مجھے اس طرح کے دھمکیاں یا اس طرح کے حالات اور وہ اطلاعات ہیں. اچھا. جس کو یہی بولتے ہیں کہ تو خالی باہر نکل کے دکھا، ہم دونوں نہیں چھوڑیں گے. اللہ. کہ میرا قصور ہے نا کہ اب میں 250 سے زائد ممالک میں داخل ہو گیا ہوں. سبحان اللہ. اسلام کی دعوت لے کر، نیکی کی دعوت لے کر، سنتوں کا پرچم تھام کر. تو یہ کہ ہر ایک کو یہ ہمارا کام پسند آئے یہ ضروری نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا باپا، یہ جو ذہن تھک جاتا ہے اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں تنہائی میں؟ کیونکہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ نے جو تنہائی کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو یکسوئی والے کام میں آپ نے فرمایا کہ تحریری کام کے لیے یکسوئی اور تنہائی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ نے اس کو یوں یوٹیلائز کر لیا. تو اگر تحریری کام کرتے ہوئے تھک جائے ذہن ایک بالکل تنہائی میں، اس کے لیے پھر اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے؟ تھکن تو کم ہی محسوس ہوتی ہے، نیند چڑھتی ہے. اچھا. ہاں، بسا اوقات نیند چڑھتی ہے، اس لیے مجھے نیند پوری لینی پڑتی ہے. اور پھر بھی بعض اوقات نیند چڑھتی ہے، خصوصاً شام کے وقت، اور وہ بھی گرمیوں میں تو بالکل میرا بلڈ پریشر کئی بار لو ہو جاتا ہے. لو ہو جاتا ہے؟ ہاں، میں مطلب کہ سچکا نہیں پڑتا، بے اسی نیند چڑھتی ہے اور بالکل یعنی کہ ڈھال
یہ نگران شورا نے میرے منظر دیکھے ہیں. نگران شورا میں یوں پڑ جاتا تھا صوفے پر. اللہ اکبر. بس یوں پڑا ہوں. اب جیسے مغرب کی اذان ہو, پیٹرول جائے تو پھر تھوڑا ہمت آئے گا. پاپا یہاں ایک ذہن میں اور سوال ہو رہا ہے, سوال اٹھ رہا ہے. تو یہ ڈبل 12 گھنٹے میں کتنا گھنٹے اوسطاً آپ نیند لیتے ہوں میرا عام دنوں میں؟ تقریباً 7 گھنٹے کا ہے سلسلہ. یہ 7 گھنٹے کم ہے. ایسا لگتا ہے کہ شاید 8 گھنٹے سو تو میں مزید فریش ہو جاؤں گا, لیکن میں ڈر رہا ہوں کیونکہ میں جب آداب طعام کی ترکیب بنا رہا تھا جی جی اس میں کم کرتے کرتے 6 گھنٹے پر آیا. اللہ اکبر. پھر 5.25 گھنٹے پر جب آیا تو اچھا اب وہ مسئلہ ہو گیا. تو اس لیے پھر 6 گھنٹے پر رہا تو وہ چلتی رہی گاڑی. پھر تھوڑا تھوڑا بڑھتا رہا. بس وہی کمزوری نیند کی وجہ سے, وہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے کام میں دشواری بڑھاتے بڑھاتے 7 گھنٹے. یہ کے ساتھ کبھی 7:15 بھی ہو جاتے ہیں, اس طرح کبھی 7:30 بھی ہو جاتے ہیں, لیکن یہ اوسطاً ہم اس کو 7 گھنٹے کہہ سکتے ہیں. اچھا بابا, ایٹ اسٹریچ ہے, کنٹینیوٹی کے اندر ہے یا ٹکڑوں میں ٹکڑوں میں ترکیب ہوتی ہے؟ تو اس سے آپ کو جو ہے دشواری نہیں ہوتی ہے؟ 2 یا 3 قسطوں میں عموماً سونے کی ترکیب ہوتی ہے. تو یہ اوسطاً بابا 2-2.25 گھنٹے ایسے بنتے ہیں تقریباً. تو 2.25 گھنٹے کی نیند لینے کے بعد یا 2.5 گھنٹے کی نیند لینے کے بعد آپ بیدار ہو کے دوبارہ کام میں مشغول ہو جاتے ہیں؟ میں مطلب میرا تو آدھا گھنٹہ سو کر بھی کام کرنا ثابت ہے یا اللہ اپنے آپ سے. تو کبھی 1 گھنٹہ کبھی 1.5 گھنٹہ, زیادہ تر یعنی کہ 2 گھنٹے کا رہتا ہے. کبھی 1 گھنٹہ 50 منٹ, کبھی 2 گھنٹہ 10 منٹ, 2 گھنٹہ 20 منٹ, اس طرح کی میری ترکیب ہوتی ہے. یعنی کہ ہاں بدلتے رہتے ہیں نظام میرے. گرمیوں میں کچھ, سردیوں میں کچھ, سردی زیادہ ہو تب گرمی زیادہ ہو تب, اس طرح فرق پڑ جاتا ہے. تو مطلب سر میں درد نہیں ہوتا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سونے کے بعد اٹھے آپ اور وہ نیند پوری نہیں ہوئی, سر میں درد ہو جائے, سر بھاری ہو جائے, تو کام بھی تحریری کیسے کریں گے؟ ایسا کم ہوتا ہے. تو یہ بھاری ہونا اور یہ ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے, کبھی کبھی ہوتا ہے. تو کوئی ایسا مدنی نسخہ ہے کہ چائے پی لیتے ہیں میں زیادہ تر, کیا اب کھانے کے بعد چائے کا سلسلہ ہوتا ہے, لیکن آج کل مدنی مذاکروں میں کھانے کے بعد چائے نہیں پیتا. ریزن بابا زیادہ تر یہ کہ وہ جلدی سے اپنے فائدے چائے کا انتظار کرو, چائے پیو, پھر بیٹھا اس سے باتیں بھی کرو, 10 منٹ اور لگ جائیں گے. مجھے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے, مدنی مذاکرے میں بھاگ بھاگ کے جانا ہوتا ہے. پھر کچھ ایسے آدمی کے عوارض ہوتے ہیں کہ عام آدمیوں سے اس کے کچھ فرق ہوتا ہے, جلدی وہ پہنچ نہیں پاتا. تو میرے ایسے معاملات ہیں. 8:30 بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو ٹائم دیا ہوا, لیکن میرے لیے پہنچنا بڑا دشوار ہوتا ہے 8:30 بجے وہ مدنی مذاکرے پر. اللہ اللہ. تو یوں آسانی رہتی ہے. پھر ایک ذہن بھی بنا ہوا ہے کہ میں یہ چائے پینے کا وقت اگر عوام مجھے دیکھتے رہیں گے نا تو وہ جمے رہیں گے. سبحان اللہ. تو یہ وقت ان کے سامنے چائے پی کر گزاروں. آج کل تو 3 مرتبہ چائے پی رہا ہوں. ویسے عام طور پر میری روٹین 2 بار چائے کی ہے. اچھا. چائے بھی اتنی زیادہ نہیں, مقدار بھی کم. پھر رات میں 1 بار اور پیالے چائے پیتا ہوں فجر سے پہلے, تقریباً 1 پیالہ اس میں ہو جاتا ہے. بابا ٹائم ٹیبل بنانے میں بھی کوئی خاص ٹائم ٹیبل تو ہر ایک کو بنانا چاہیے. اس کی کوئی خاص بینیفٹس ہیں, اس کے کوئی خاص فوائد ہیں؟ بالکل فوائد ہیں. نظام الاوقات کے بغیر تو دنیا کا نظام چلتا نہیں. مدنی چینل کے بھی آپ کے نظام الاوقات ہوں گے سر. جی نہیں تو بابا آرگنائزیشن میں تو ہوتے ہیں نا, لیکن ایک انسان اپنی ذات کے لیے ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. اچھا. اس سے آدمی یعنی کہ اس کا کام زیادہ ہوتا ہے اور کام کے لیے ایک ذہن بن جاتا ہے کہ فلاں وقت میرے کو یہ کرنا ہے, تو یوں یاد آ جاتا ہے کہ یار یہ کام میں نے کرنا ہے. اب جیسے کہ مجھے مغرب سے پہلے تازہ وضو عام طور پہ کرنا ہوتا ہے, تو بعض اوقات اس کے لیے بھی میں گھڑی سیٹ کرتا ہوں. یا اللہ, کہ گھنٹی بجائے اور مجھے بھیجے. چائے پینے کے لیے ٹائم چائے کا وہ میں الارم رکھتا ہوں باہر کہ گھنٹی بجے گی تو میرے کو یاد آ جائے گا کہ ابھی پانی پینا ہے اور پھر اس کے بعد چائے پینا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو اچھا ایک اور خیال ذہن میں آتا ہے کہ اتنی جو آپ نے یہ ٹائم ٹیبل کی ترکیب بتائی ہے اور جو سیٹنگ ارینجمنٹ کا بتایا ہے, تو یہاں تو بڑی سہولیات ہوں گی آپ کے مکتب میں, اور جو ظاہر ہے کہ اتنی زیادہ جو گیجٹس لگے ہوئے ہوں گے, اتنی ساری چیزیں ہوں گی جو آپ کو ان سارے کاموں میں مدد دینے. آپ نے جیسے نیند کا بھی کہا ہے تو خوب اے سی وغیرہ لگے ہوں گے, اگر سردیوں میں ہیٹر ہوں گے, ایسا ہے؟
نہ ایسی ہے نہ ہیٹر ہے. نہیں تو اچھا پھر نیند آپ جیسے کہا کہ تحریری کام کے جو کرتا ہے اس آدمی کے لیے نیند تو ویسے امپورٹنٹ ہے, تو بچھونا جو ہوگا وہ تو اس کی بھی کیفیت بتا دیں چلیں. میری آج سے نہیں نہ دوستوں کی پہلے سے عادت ہے چٹائی پر سونے کی الحمدللہ. اس قسم کی چٹائی پر جی یہ کہ یہی چٹائی ہونی چاہیے اس طرح کی تاکہ یہ آپ کو وہ میت میں یہ ہوتی ہے یہ آپ کو اپنی موت یاد دلانے میں مدد کر سکتی ہے. خوبصورت پلاسٹک کی چٹائی کوئی بھی میت میں نہیں بچھاتا. اچھا بابا جان, دنیاوی تعلیم کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ حاصل کی تھی یا مڈل ہے 8ویں جماعت. 8ویں جماعت یہ مڈل اسی کو کہتے ہیں نا. تو یہ جو تحریر اور یہ میں کہہ رہی ہے اسکول اور کالج کی تعلیم کام نہیں کرتی. یہ لینگویج میں فرق ہے. اسکول کی جو اردو ہوتی ہے اس میں جی جی کالج کی اردو کی کتابوں کی اردو اور دینی کتابوں کی اردو میں فرق ہوتا ہے. اچھا کچھ فرق ہوتا ہے. جی جی تو بہت ساری اصطلاحیں دینی ایسی ہوتی ہے کہ وہ پڑھا لکھا کالج کا ہوگا اس کے پلے نہیں پڑے گا جب تک کسی کو پوچھے گا نہیں. اچھا تو یہ باپا جان آپ کو یہ وصف کہاں سے ملا؟ جیسے جب آپ تو کہنے دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے تو اور پھر آپ نے بتایا کہ اس کی کیریکٹرسٹک ہی الگ ہے, خصوصیات ہی الگ ہیں, تو یہ کہاں سے ملگا؟ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ میں گجراتی میڈیم سے پڑھا ہوا ہوں. یا اللہ, جس کا شاید کوئی لفظ آپ لوگ نہ سمجھتا ہوں. شو چھ کیم چھ والی جو بات ہے شو چھ میں نے کیا ہے, کیم چھ میں نے کیسے ہو. اچھا تو یہ اس زبان سے پڑھا ہے میں نے, جس کا اب ہمارے ماحول میں چلن نہیں ہے. اردو کی بھی کتاب چلتی تھی اس میں. جی جی. تو یہ اردو جو ہے یہ ایک قدرتی ایک عطا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اور فیضان رضا ہے, سرکار اعلیٰ حضرت کی کتب جو ہے ان کا فیضان ہے, ان کی برکتیں کہ وہ گزارا ہو جاتا ہے. پھر لغت دیکھ لیتا ہوں ضرورتاً المدینۃ العلمیہ سے الفاظ کے معنی پوچھ لیتا ہوں, لغت میں نہیں ملتے تو المدینۃ العلمیہ الحمدللہ میرا تعاون کرتی رہتی ہے کہ بھائی فلاں موضوع پر مجھے روایت روانہ کرو, حکایات روانہ کرو, اس کی ذرا شرح ڈھونڈ لو فلاں حدیث کی, مجھے میل کر دو. تو اس طرح یہ تعاون بھی کرتے رہتے ہیں. میں بھی کتابوں کو ڈھونڈتا رہتا ہوں, یہ لوگ بھی بھیجتے رہتے ہیں. تو اس طرح الحمدللہ ملتا جلتا کام ہوتا ہے. پھر مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے تو ان سے بھی کچھ نہ کچھ اچھے مشورے مل جاتے ہیں. وہ نون ڈال ہو جاتا ہے کہ یہ نکال دو, یہ ڈال دو, اس طرح بھی ترکیب بنتی ہے. نہیں تو باپا یہ اگر کوئی فار ایگزامپل کتابیں پڑھتا رہے تو اس کے اندر یہ تحریر کا ملکہ پیدا ہو جائے گا کیا؟ اور پھر یہ آرگنائزیشن, کسی کتاب کی ترتیب, تنظیم, یہ سارا پڑھنے سے آ جائے گا؟ پڑھنے سے نہیں آئے گا, یہ ساتھ میں لکھتا بھی ہو نا جی جی تو آئے گا. پہلی بار لکھے گا تو جیسا بھی لکھے گا آہستہ 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 اس کا ذہن بن جائے گا. پھر وہ قدرتی طور پر وہ ترکیب بن جائے گی. اس کے بعد الفاظ کا بھی بہت بڑا ذخیرہ ہو جائے گا. پھر دوسرا کہ مجھے شاعری سے بھی دلچسپی رہی ہے تو ہاں, تو اس لیے جس کو شاعری سے دلچسپی ہے نا اس کے پاس بہت اشعار کا ذخیرہ ہوتا ہے. ماشاء اللہ. یہ ایک اب اس کو مطلب جو بھی آپ نام دیں, جو بھی شاعر ہوگا, دنیاوی کلام لکھنے والا شاعر ہوگا وہ بھی بہت ٹف اردو میں لکھتا تو بہت ٹف اردو بولے گا. انگریزی میں لکھتا تو ویسے انگریزی الفاظ بولے گا کہ ہم بڑے بڑے پڑھے لکھے سوچ میں پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے مطلب کہ لغت تراش بن جاتا ہے اس آدمی, لغت سے ڈھونڈتا رہتا ہے الفاظ. یہ فرمائے باپا جان کہ یہ آپ سادگی کا بہت درس دیتے ہیں نا, اور سادگی آپ کے طرز عمل سے جھلکتی بھی, لیکن یہ جو یہ پھول جو لگا ہوا ہے یہ کیا اسے فیشن کہہ دیا جائے؟ فیشن کیا تو میرا خیال ہے نوجوان لیے پھرتے تو پھر میں نہ لگاتا ان کی مشابت کی وجہ سے. اللہ اللہ. تو یہ کیوں لگاتے ہیں؟ چلیں پھر یہ تو بتا دیں. آپ کیوں پوچھتے ہیں یہ بتا دیجئے. باپا اس لیے کہ ایک نیت یہ کر لیتا ہوں کہ جو ایک تعداد ہوگی جس کے ذہن میں یہ کوشچن ارائز ہوتا ہے, یا جو مسٹر ایکس وائی زیڈ ہوتے ہیں جن کے ذہن میں, جن کو تنگ کرتی ہے یہ بات, تو ان کو جواب مل جائے. امام شریف دیکھ کر بھی میرے پیچھے نعرے لگے راجا جی تنظم کے سکھ. ہاں بالکل وہ دور تھا مطلب. تو اچھا داڑھی دیکھ کر آوازیں لگی ہیں, او قادیانی, او پیچھی اس کو بولتے ہیں ہمارے یہاں, رنگ
کرنے کا جو ہوتا ہے برش، اس کو، یہ نعرے میں نے سنے اپنے لیے. اچھا. تو یہ مطلب یہ عوام ہے، ان کو ہماری بہت ساری باتیں نہیں سمجھ میں آتی. ٹھیک. امامہ شریف نہیں سمجھ میں آتا، داڑھی مبارک سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ دونوں کا منسوس ہے کہ نص سے ثابت ہے. تو اب یہ کہ پھول بھی ضروری نہیں کہ سمجھ میں آ جاتی. پھول، خیر پھول کو شرعی کوئی منسوس چیز بھی نہیں ہے، تو میرا اپنا شوق ہے. اور اس میں یہ کہ کچھ ایک طبقہ ایسا کہ میرا پھول لگانا ان کو بہت پسند آتا ہے، ان کا دل خوش ہوتا ہے. اچھا. ہاں، تو میں جب یاد آتا تو یہ نیت کرتا ہوں کہ اس طرح بھائیوں کی دل جوئی کر رہا ہوں. سبحان اللہ. جی، تو اگر دل جوئی کی نیت کرنے کی نیت سے آپ یہ لگائیں گے تو اس پر کوئی بینیفٹ ملے گا آپ کو جو آپ یہ کرتے ہیں؟ عمدہ غذا آدمی کھاتا ہے. ٹھیک. کیا بینیفٹ ملتا ہے؟ مزہ آتا ہے، اس کو لطف آتا ہے، سرور آتا ہے. مجھے سرور آتا ہے. حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دلوں کو آرام دیا کرو، کیونکہ جب ان پر زبردستی کی جائے گی تو وہ اندھے ہو جائیں گے. اب یار کوئی تو شوق مجھے بھی اپنانے دو یار. اللہ اللہ. سارے شوق یہ نہیں قوم اپنا رہی ہے، کیا نہیں کر رہی یار یہ دنیا. تو میں نے تو مباح کام کیا، شرم تو گناہ نہیں ہے اس میں. ٹھیک. تو گناہ تو کہاں تنفیر عوام کا باعث بھی نہیں ہے، کوئی ناجائز کام نہیں ہے، ناپاک چیز نہیں ہے. اور پھول تو پھر پھول ہے. سبحان اللہ. گلاب کا پھول. تو اس کے بارے میں جو روایتیں مدارج النبوت میں، تو روایتیں اگرچہ ٹیل و کال کیا ہے ہمارے محدثین کرام نے، لیکن یہ روایتیں ہیں. اور مدارج النبوت میں بھی یہ لکھا ہے کہ علماء نے اس پر کلام کیا ہے، محدثین نے یہ روایتیں انہوں نے لکھی ہے. تو بعض علماء اس کے قائل بھی ہیں. اچھا. ان روایتوں کے کہ معراج کی رات پسینے پاک کا قطرہ زمین پر تشریف لایا، سبحان اللہ، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے گلاب کا پھول پیدا فرمایا. اچھا باپا جان، یہ بتائیں کہ پھول لگا لیا کہ نہیں، نیت کیوں کرتے ہیں؟ نیت کرتے ہیں پھر مدعا ہے نا کہ اس کا قیامت میں بھی حساب ہے. مدعا کا تو اچھی نیت شامل ہوگی تو یہ ثواب کا کام بن جائے گا، عبادت بن جائے گا یہ کام. ٹھیک. اب چونکہ ناجائز نہیں ہے، اگر علماء ناجائز کہیں گے کوئی ایسی بات بتائیں گے تو انشاءاللہ اپنے چھوڑ دیں گے، لگانے کی قسم بھی نہیں کھائی. مجھے اس میں سرور آتا ہے. اچھا باپا جان، ایک HOD تھے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، پروفیسر بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، ان کو مدنی چینل کا میں نے تعارف پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ داڑھی والے جن کی مہندی جن کی داڑھی میں لگی ہوتی ہے وہ، انہیں چینل کا نام اتنا زیادہ معلوم نہیں تھا، لیکن داڑھی شریف، تو یہ کیا شہرت کے لیے آپ نے تاکہ اور لوگوں کے ذہنوں میں چلا جائے، تو کیوں لگاتے ہیں یہ داڑھی میں مہندی آپ؟ مستحب ہے. بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان نے لگائی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا. تو اس حساب سے یہ قولی سنت ہوئی، اور قولی سنت فعلی سنت سے افضل ہوتی ہے. تو یہ اچھا آپ چینل پر بیٹھتے ہیں، اتنا آتے ہیں، مدنی چینل پر زیارت ہوتی ہے، تو یہ یہاں تو میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہوں گے اور نہ جانے آپ کے بیٹھنے سے پہلے کچھ کرتے ہوں گے نہیں کرتے ہوں گے، تو اس کے حوالے سے بھی تو کچھ آپ بتائیں گے. یہ پفنگ کرتے ہیں چہرے پر، یہ اس میں اپنے چینلز میں. جی جی. اور معاذ اللہ مردوں کو عورتیں پفنگ کرتی ہیں، ایسا بھی ہے. مرد بھی کرنے والے ہوتے ہیں، عورتیں بھی کرنے والی ہوتی ہیں پفنگ. عورتوں سے پفنگ کروائے گا تب تو ظاہر گناہگاری ہوگا، غیر مرد کو وہ ہاتھ لگائے گی، پفنگ کرے گی. تو ہمارے یہاں پفنگ نہیں ہے، تو کسی نے پفنگ پر اصرار کیا ہوگا تو اس پر نگران شورا کی بات ہوئی ہوگی، تو نگران شورا نے فرمایا کہ بھائی پفنگ نہ کرنے میں آخر کیا مطلب حرج کیا ہے. تو اس نے کہا کہ وہ پسینہ آ جاتا ہے تو وہ نظر آتا ہے، تو اس لیے پفنگ سے پسینہ نظر نہیں آتا. نگران شورا نے فرمایا کہ ہم تو بڑے بڑے اجتماعات میں بیان ہوتا ہے ہمارا، تو ملتان میں اس میں لاکھوں میں، تب بھی پسینہ آتا ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے، کتنے لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اس طرح اس کو خاموش کرا دیا. تو بات واقعی سمجھ میں آتی ہے کہ پفنگ بالکل شرارت ہے، لیکن کوئی فائدہ کیا ہے اس کا. ہاں اگر جائز ہے، مباح ہے تو ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے مباح ہو، لیکن ہم کو حاجت نہیں ہے اس کی، سمجھ میں نہیں آتی.
اچھا باپا جان، ایک وہ ہے غربت میں بہت سارے کام مشکل یوں سمجھے جاتے ہیں کہ بندہ یہ اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے ترکیب کرے، یا جو ہے وہ اپنی غربت کی وجہ سے جو مسائل ارائز ہو رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ کام کرے. تو یہ تو سنا ہے کہ آپ نے غربت دیکھی ہے، لیکن کیا واقعی اس شدت کی دیکھی ہے؟ اگر آپ تو بزنس مین، یعنی آپ نے تو تھا کہ تاجر تھے آپ، یا کام تھا آپ کا تھوڑا بہت، تو غربت کا عالم آپ کی اور جو اسلامی بھائی اس کے ذہن میں کانسیپٹ آتا ہے کہ غربت کے لیول میں فرق ہوگا، تو کوئی اس حوالے سے واقعہ آپ؟ کبھی فاقہ نہیں پہنچا ہم کو، گھر میں کھانا نہ ہو، کھانا نہیں ملا غربت کی وجہ سے، ایسا نہیں ہوا الحمدللہ. اچھا کرم ہے کہ کھاتے پیتے مناسب، مطلب یعنی معتدل کہہ لیں تو اس طرح چل رہی تھی گاڑی، یعنی کہ شک سوال کرنے کی نوبت آئی ہو گھر والوں کو، ایسا کچھ کبھی سامنے آیا نہیں میرے. ٹھیک، سوالات تو باقی رہ گئے اور ذہن تو یہ بنتا ہے کہ یہ سوالات بھی کیے جائیں، لیکن سلسلے کا ظاہر ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے. لیکن آپ دل چھوٹا مت کیجئے، انشاءاللہ تعالی عز و جل جب اگلی قسط کی ترکیب بنے گی تو انشاءاللہ تعالی عز و جل جو سوالات تیار ہوئے ہیں یہ بھی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہمیں حکمت بھرے جوابات یہاں سے بھی ملیں گے، جن کو سن کر انشاءاللہ عز و جل علم و عمل کا جذبہ بڑھے گا. ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا. اسٹے ٹیون ود اس. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. رکیے، جانے سے پہلے نعرہ لگا لیجئے. بابا جان سب سے پہلا کون سا نعرہ لگائیں گے آپ؟ مسجد جاری رہے گی، یہ بات کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں. تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0301261217 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.